السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں اب سب اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے۔ خلیل جبران کا ایک اور ناول پیش کر رہا ہوں۔ اس کا نام ہے ٹوٹے ہوئے پر، اور اس کا باب نمبر 1 پیش کروں گا۔ داستان کا آغاز میرے عہد شباب سے ہوتا ہے۔ مجھ پر زندگی کی 18ویں بہار بیت رہی تھی کہ عشق کی سحر آفریں کرنوں نے میری آنکھوں کے پٹ کھولے اور میری روح کو اپنی شعلہ فشاں انگلوں سے چھوا۔ سلمیٰ کرامی وہ پہلی عورت تھی جس نے اپنے حسن و جمال کے جادو سے میری خفتہ روح کو بیدار کیا۔ وہ مجھے عشق و نشاط کی جنت میں لے گئی کہ جہاں دن سپنوں کی مانند گزرتے ہیں اور راتیں سوغات کی طرح۔ سلمیٰ کرامی ہی وہ پہلی عورت تھی جس نے مجھے وہ درس دیا جسے لوگ حسن کی عبادت کا نام دیتے ہیں۔ وہ خود بھی حسن و رنائی کا ایسا مجسمہ تھی جسے دیکھ کے اختیار سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے۔ اس نے مجھ پر محبت کے اسرار منکشف کیے۔ وہ پہلی مغنیہ تھی جس کے نغموں میں زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں اور حلاوتوں کے ساتھ میرے کانوں میں رس گھولتی تھی۔ ہر نوجوان کو اپنی پہلی محبت یاد رہتی ہے اور ہر کوئی اس لمحہ انصبات کی گرفت میں لانے کا آرزو مند ہے۔ اس لمحہ کو کہ جو تمام تر تلخیوں اور حلاوتوں کے ساتھ اس کی زندگی کو ایک انوکھے سرور اور ایک نئی لذت سے آشنا کرتا ہے، اور پھر زندگی کی آخری سانسوں تک اس کے لیے پوری سرار جذبہ بنا رہتا ہے۔ ہر نوجوان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سلمیٰ ضرور آتی ہے۔ شباب کی رت میں وہ اچانک ہی کسی موڑ سے نمودار ہو جاتی ہے اور اس کی تنہائیوں میں پیار کی ایک ہلچل سی مچا دیتی ہے، اور اس کی خاموش اور بے کیف راتیں پیار کے مدح بھرے نغموں سے گونجنے لگتی ہیں۔ میں کتابوں اور صحیفوں میں محو تھا کہ الہام و انکشاف اور رموز و فطرت کو جان سکوں کہ اچانک میری محویت ایک چھناکے سے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ محبت سلمیٰ کرامی کے لبوں سے نغمہ بن کر ابھری اور کانوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ میری زندگی بے کیف اور بے معنی تھی۔ بہشت میں آدم کی طرح کہ اچانک ہی سلمیٰ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی اور مجھے یوں لگا کہ وہ ایک منور ستون ہے جس سے روشنی کرنوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر بکھر رہی ہے۔ وہ پیکرے ضیا بار تھی، وہ میرے دل کی ہوا تھی کہ جس نے اسے اسرار و اعجاز سے لبریز کر دیا۔ وہ مجھے عرفان حیرت کا شعور بخشا۔ ہوا نے آدم کو بحث سے نکلوایا، لیکن سلمیٰ نے اپنی مقدس محبت کے دوش پر پہنچا دیا تھا، ایسی بحث جو پیار کی کرنوں سے منور اور عشق کی حلاوتوں سے لبریز تھا۔ لیکن مجھ بد نصیب پہ وہی بیتی جو آدم پہ بیتی تھی۔ وہی شعلہ فشاں خنجر جس نے آدم کا زمین تک تعاقب کیا تھا، اس نے اپنی چمکتی اور لرزتی ہوئی دہار سے مجھ پہ ایسا خوف طاری کیا کہ میں بہشت سے بھاگ نکلا، حالانکہ میں نے کسی حکم خداوندی سے انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی میرے لبوں نے شجر ممنوعہ کا پھل چکھا تھا۔ آج کہ مدت ہوئی میرا یہ حسین خواب ریزہ ریزہ ہو کے بکھر چکا ہے۔ اس کی میز کربناک یادیں باقی ہیں جو غیر مرئی پروں کی طرح میرے ارد گرد پھڑپھڑاتی رہتی ہیں، یادیں تو میرے دل کی گہرائیوں کو رنج و غم سے بھرتی رہتی ہیں اور آنسو بن کے میری آنکھوں سے ٹپکتی رہتی ہیں، اور میری زہرہ جمال سلمیٰ موت کی آغوش میں بے خواب ہے۔ اس کی یادگار میرے دل شکستہ ہے اور اس کا مزار پرسکوت اور اتھا خاموشی جو اس مزار کی وہ حافظ ہے۔ خدائے کبیر کے اس راز کا انکشاف نہیں کر سکتی جو تابوت کی ظلمت میں پوشیدہ ہے، اور ان شاہوں کی سرسراہٹ کہ جن کی جڑیں مردے کو چوس چوس کے بڑھتی ہیں اسرار لحظ سے پردہ نہیں اٹھا سکتی، لیکن میرے قلب حزی کی پرسوز آہیں اس داستان کو ضرور بیان کر سکتی ہیں جسے عشق، حسن اور موت نے لکھا ہے۔ اے میرے عہد شباب کے رفیقو، جب تم صنوبر کے پیڑوں سے گرے اس قبرستان میں سے گزرو تو برخدا دبے پاؤں اندر آنا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ یہاں کے سونے والوں کو بے آرام نہ کر دے، اور جب تم سلمیٰ کے مزار کے قریب پہنچو تو بڑے ہی عجز و انکسار کے ساتھ وہیں ٹھہر جاؤ، پھر اس خوش نصیب مٹی کو سلام کرو کہ جس نے میری سلمیٰ کو اپنی گوش میں سلا رکھا ہے، اور گہری آہ کے ساتھ خود سے کہو، ہاں یہی وہ مقام ہے جہاں خلیل جبران کی امیدیں اور اس کے ارمان دفن ہیں، اور وہ سمندروں سے پرے اسیر عشق بن کر جی رہا ہے۔ ہاں ٹھیک اسی جگہ اس کی مسرت تہ خاک چلی گئی، یہیں اس کے آنسو خشک ہوئے اور اس مقام پر تبسم سے ناشنا ہوئے۔
سلمہ کے مزار کے ساتھ اگے ہوئے سرو کے پیڑوں کے ساتھ ساتھ جبران کے غم میں جوان ہو گیا ہے، اور مزار کے اوپر ہر رات اس کی روح سلمہ کے غم میں آہیں بھرتی ہوئی جلملاتی رہتی ہے۔ سلمہ جو کل تک لب ہستی پہ ایک دلکش نغمہ تھی، اور آج تہ خاک ایک راز بن کے سو رہی ہے۔ اے میرے عہد کے شباب کے رفیقو، تمہیں ان دشیزاؤں کے نام کا واسطہ کہ جن پہ تمہارے دل نثار اور تمہاری روحیں ففتہ ہے، برائے کرم میری محبوب سلمہ کے مزار بے کس پہ پھولوں کی چادر ضرور چڑھاتے جانا، کہ سلمہ کی قبر پہ بچھے ہوئے پھول شبنم کے ان خطروں کی طرح ہیں جو صبح کی آنکھوں سے ٹپک ٹپک کے اس مردہ گلاب کی پتیوں پہ ٹھہر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے باب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔